سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا مبارک دین نصیب فرمایا اور اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ جس دوستوں، جو بندہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک بڑے جانور قربانی کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اونٹ کی شکل۔ اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے، اس سے چھوٹا جانور بیل کی شکل میں، اللہ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی آتے ہیں اس کو ثواب ملتا جاتا ہے۔ جب حضرت امام صاحب ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتے اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں، پھر وہ بندے کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے جب بھی اذان ہو اس سے پہلے مسجدوں کے اندر آنے کی کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہمیں آباد رکھے گا، ہماری بستیوں کو آباد رکھے گا، اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ روئے زمین میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ سب سے بہتر کوئی جگہ ہے تو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں اور فرشتوں کا ماحول ہمیں ملتا ہے۔ باہر جیسے ہم جاتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ماحول ملتا ہے، جو نورانیت ملتی ہے، وہ باہر کے ماحول میں ہمیں وہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کا جو ماحول ہے وہ شیطانی ماحول ہوتا ہے۔ شیطان نے ایسے ایسے جالیں بچھا رکھی ہیں کہ ہم جیسے مسجدوں سے نکلتے ہیں ہماری نگاہ غلط اٹھتی ہے، ہماری زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال، پھر آدمی کو گناہوں کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ عزیز دوستو، جب بھی ہم مسجد کے اندر آئے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدھے پاؤں سے مسجد کے اندر داخل ہو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، مسجد میں آنے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ 5 سنتیں ہیں۔ ایک سنت پر کتنا اجر و ثواب ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ سنتوں کے اندر نور ہے۔ آدمی جتنا سنتوں پر چلتا ہے اللہ اس کو قریب کرتا جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہ کے اندر وہ بندہ نیک بنتا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کے چہروں کو ہم دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور لوگ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سنتوں سے محبت ہے ان کے دلوں میں، ایک سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر آنے کی جو سنتیں ہیں، نکلنے کی جو سنتیں ہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر جب بھی داخل ہو سیدھے پیر سے داخل ہو، جب باہر نکلے تو الٹے پیر سے نکلنا ہو، اور جو سنتیں ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا ہے
اور جوتے پہنے سیدھا پیر ہمیں سب سے پہلے پہننا چاہیے، اور جب جوتے اتارے الٹا پیر سب سے پہلے اتارے۔ بہت ساری سنتیں ہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں سنتوں کے بارے میں، گجراتی میں بھی ملتے ہیں، اردو زبان میں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسری چیزیں جو بکواس ہوتا ہے، جو اخبارات ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اپنے وقتوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور موبائل آج ہمارے لیے وبال بن گیا ہے۔ عزیز دوستوں، گھنٹوں بھر ہمارے نوجوان اچھے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے، گھنٹوں بھر موبائلوں کے اندر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دے رکھی ہے عزیز دوستوں، کی بہت تھوڑی زندگی ہے، کب موت آ جائے، کب زندگی ختم ہو جائے ہمیں پتہ نہیں۔ آدمی مرنے کے بعد افسوس کرے گا کہ کاش زندگی کا کوئی لمحہ میرا ذکر کے بغیر نہ گزرتا۔ ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کے اندر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقوں کو سیکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ایسی کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور میں نے جو قرآن پاک کی جو دو آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن وہ فہرست اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور ذرہ برابر بھی آدمی گناہ کا کام کرے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی زندگی دے رکھی ہے، اس کے بعد بہت لمبا سفر ہمیں کرنا ہے۔ ہم ایک بات ہم بار بار سنتے ہیں کہ آدمی کو کوئی تھوڑا سفر کرنا ہوتا ہے تو آگے سے اس کی تیاری کرتا ہے، ٹکٹ بناتا ہے سہولت کے لیے، پیسے ساتھ میں رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں رکھتا ہے، اور جتنی بھی ضروریات کی چیزیں وہ ساتھ میں رکھتا ہے۔ کیوں کہ سفر میں اس کو کوئی دقت پیش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اتنا لمبا سفر ہمارے سامنے آخرت کا سفر آنے والا ہے، میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر؟ کوئی تیاری ہمارے سامنے نہیں۔ آج شیطان ایسے ایسے جالیں ہمارے سامنے بچھا رکھی ہیں، 8,000 سے زیادہ وہ داؤ جاتا ہے کون سے آدمی کو کس طرح پہچاننا، کس طرح گناہ کے اندر اس کو ملوث کرنا۔ عزیز دوستو، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، آخرت کی تیاری کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جب بھی ہم مسجدوں کے اندر آئے مسجدوں کا آداب اور مسجدوں کے اندر قبول کرنا، فرشتوں کو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ایسی باتوں سے ہم کو بچتے رہنا چاہیے، باتیں وغیرہ سے، شور بکور سے، اللہ ناراض ہو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم مسجدوں کے اندر آئے دعا ذکر کے اندر مشغول ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں ماحول ملتا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتے ہیں رمضان کے اندر، اور کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کر رہا ہے۔ اور جیسے رمضان کا موقع چلا جاتا ہے تو کتنے دن ہم قرآن پاک کے اوپر نظر نہیں ڈالتے، قرآن پاک کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی، اس کے اوپر گرد و غبار لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزیز دوستو، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے، بڑے بڑے 3 فائدے علماء نے لکھے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے، بار بار سنتے ہیں نا
مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے. بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو پورا دن اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس کے دلوں کی زن کو دور کرتا ہے. توبہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ اس کے دلوں کی زن کو دور کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی محبت میں زیادتی ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ ایک حروف پر بندے کو، ایک حروف بندہ جب نماز کے اندر پڑھتا ہے تو ایک حروف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے. نماز کے بغیر وضو کے ساتھ کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کو ایک حروف پر 25 نیکی ملتی ہے. کوئی بندہ پڑھتا ہے اور کوئی سنتا ہے تو ایک حرف پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے. تو ہم ہو سکے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج مبارک دن ہے جمعہ کا. جمعہ کے دن ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عزیز دوستو، اوراد کے اندر جمعہ کے جو اوراد ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے سورہ کہف بزرگوں کے معمولات میں ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال اور دجال کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور کل قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اس کے پاس نور کا کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جو بندہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو کل قیامت کے دن ایسا نور عطا فرمائیں گے تو اس نور کی برکت سے وہ بندہ مرسلات پر بھی انشاءاللہ بجلی کی طرف گزر جائے گا اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ داخل ہوگا. اور آج کے دور میں ہم جانتے ہیں روزانہ نئے نئے فتنے مسلمانوں کے اوپر آتے رہتے ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان. ہمیں چاہیے استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. حضرت شیخ حنیف لوہاروی صاحب رمضان سے پہلے ایک جگہ ہم نے ان کا بیان سنا، عشق کا جلسہ تھا. انہوں نے بتایا کہ آج امت کے اوپر جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت نے استغفار کرنا چھوڑ دیا. استغفار کے بہت سارے فضائل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں. اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری امت پر بہت سارے احسانات ہیں. اگر ہم پوری زندگی بھی ایک کونے میں بیٹھ کر پوری زندگی درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی ہمارے نبی کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے. ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. وصلی اللہ علی النبی الامی کی، وصلی اللہ علی النبی الامی کی چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے معمولات میں ملتا ہے کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. 50,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ اور 3,000 مرتبہ. ہمیں چاہیے کہ کم از کم جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم 300 مرتبہ. اور چلتے پھرتے ہماری زبان پر اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک ہو. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 فائدے، 4 فائدے ہیں. 10 گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک 10 گناہ معاف کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 10 نیکی ملتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے اندر 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور چوتھا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے غفلت کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے نوجوان جب کوئی بات دل پر لے لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں.
ایک واقعہ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی نے ایک بیان کے اندر سنایا تھا۔ حضرت نے ایک جگہ بیان کیا کہ کوئی بندہ جمعہ کی رات کو 300 بار درود پاک پڑھے گا۔ ان کی معمولات میں یہ جمعہ کی رات یعنی جو رات گئی وہ جمعہ کی رات ہے۔ ہمارے اسلام میں پہلی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ جمعہ کی رات آج چلی گئی، آج جو رات آئے گی وہ شنیچر کی رات آئے گی۔ تو جو بندہ جمعہ کی رات کو 300 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت نے بیان میں فرمایا تو وہ ایک نوجوان نے دل پر لیا کہ مجھے میرے نبی کی زیارت کرنی ہے، تو انہوں نے پڑھا۔ وہ نوجوان نے ہر جمعرات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا۔ چند ہی جمعہ کی رات گزری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ نوجوان کی پیشانی پر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا۔ درود پاک کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف کے اندر بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب یا کتاب تعلیم ہو اس کے اندر ہم بیٹھے، ضرور بیٹھے۔ کتاب تعلیم کے موقع پر بہت نورانیتیں، بہت قیمتی باتیں حضرت شیخ نے لکھی ہیں۔ کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک کتاب تیار ہوتی ہے۔ تو فضائل درود شریف کے اندر درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جو بندہ کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ ہمیں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل ہی ہم نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا موبائل کے اندر ایک بیان سنا استغفار کے بارے میں۔ کیا جو حالات ہیں یہ حالات بارش کا زیادہ برس کا یہ بھی عذاب ہے۔ اللہ سے ہمیں عافیت والی بارش مانگنی چاہیے، اور نقصان والی بارش سے اللہ سے ہمیں حفاظت مانگنا چاہیے۔ تو استغفار کے بارے میں بہت سارے فضائل حضرت نے بیان میں فرمایا، تو ہمیں استغفار کا بھی کثرت کرنا، اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے روزانہ معصوم تھے، بے گناہ تھے، پھر بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کے بعد استغفار کا اہتمام چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے سب سے پہلے ہم گناہوں سے بچے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے دو آنسو بہا دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جہنم کو بجھانے کے لیے یہ آنسو کافی ہیں۔ اللہ کے خوف سے کوئی بندے کی آنکھوں سے کوئی 1-2 قطرے گر گئے تو جہنم کو بجھانے کے لیے آنسو کافی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خوب توبہ استغفار کرے۔ اور آج ہم دیکھیں کیا حالات ہیں۔ کل ہم گودرا سے آئے ہیں، کل ہم دبوئی کے اندر، ابھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں دبوئی کے اندر، نوساری کے اندر ابھی بارش زیادہ ہوئی تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی اور دوسرے بھائی بھی بہت پریشان ہیں۔ کل ہمارے 10-12 علماء کی جماعت دبوئی کے اندر گئی۔ ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا کہ پانی سے اتنا نقصان، کتنے گھر تو ٹوٹ گئے، کتنے گھروں کے اندر پانی گھس گیا۔ پانی گھسنے کی وجہ سے گھر کے جو سامان کھانے پینے کے، پہننے کے اور دوسرے بھی جو چیزیں تھی وہ برباد ہو گئی۔ کاروبار کی بہت ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ جو قریبی علاقہ تھا نیچے پانی کے قریب کا علاقہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے عافیت والی بارش مانگیں اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ الحمدللہ ہماری مسجدیں جمعہ کے دن بھر جاتی ہیں، نماز کے لیے ہمارے بھائی اہتمام سے جمعہ کے دن آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ موت کب آ جائے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور ایک نماز پڑھنے پر کتنے فائدے ہیں ہم بار بار سنتے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے 3,35,54,432 درجے اللہ بلند کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے پر اتنا ثواب اللہ دیتے ہیں،
اور کوئی بندہ صرف ایک نماز کو قضا کر دیتا ہے، یعنی وقت چلے جانے کے بعد میں اس کی وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو قضا کہتے ہیں، تو 2,88,00,000 اس کو جنت میں چلنا پڑے گا صرف ایک نماز قضا کرنے پر۔ اور اگر ہم بالکل نماز ہی نہیں پڑھیں گے اللہ حفاظت کرے، بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو صحابہ کو فرمایا کہ چند لکڑیوں کو اکٹھا کرو اور جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دو۔ یہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے پر یہ وعید اور قضا کرنے پر یہ وعید، تو ہم بالکل نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کیا وعیدیں ہوگی ہم سوچیں۔ جو بندہ ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نمازوں کا اہتمام کرے، اور علماء ہمارے پاس ہیں، علماء کے پاس بیٹھ کر، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنی نمازوں کو سیکھے۔ ہماری بہت ساری چیزیں نمازوں کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے پہلے یہ بات بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے، صرف ہاتھ اٹھا کر اپنی نماز کو شروع کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اپنی زبان سے اپنا کان سنے اتنا زور سے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تبھی وہ نماز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ صرف ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی، چاہے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے۔ تو ہمیں چاہیے تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر اپنی نمازوں کو شروع کریں، اور اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ جس ہمارے پاس نوجوانوں کو دیکھا گیا چھوٹے بچوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر بھاگتے ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں؟ ابھی حضرت امام صاحب نماز کے بعد دعا کریں گے، نماز کے بعد چار رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت سنت، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب حضرت امام صاحب سلام پھیریں گے دعا کریں گے، بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا کہ چلے جاتے ہیں، صرف 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئے تو ہم پوری نماز کا اہتمام کریں۔ عزیز دوستو، کل ہمارے اعمال کھلے جائیں گے، سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا۔ اگر ہماری فرض نماز پوری نکل آئی تو باقی کے اعمال بھی انشاءاللہ پورے اتریں گے۔ اگر ہماری فرض نماز کے اندر کمی پیش رہی تو باقی کے اعمال کے اندر کمی ہوتا ہی۔ تو اگر ہماری فرض نماز کے اندر کچھ کمی رہ گئی تو اللہ نفل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے ہماری کمی کو ہم پوری کریں گے۔ اگر ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، بڑے علماء سے سنا ہم نے کہ آدمی جب نفل سے منہ موڑتا ہے تو اللہ اس کو سنتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ سنتوں سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کو واجبات سے، فرائض سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نماز کا اہتمام کرے، اور جب بھی جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے پوری نماز پڑھے۔ نماز کے پہلے بھی جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد بھی جو سنتیں ہیں، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اپنے نمازوں کو سیکھے۔ ہم دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ آج موبائل ہمارے پاس آ گیا، کئی گھنٹے ہمارے برباد ہو جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہماری انگلیاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، آنکھیں کہاں استعمال ہوتی ہیں، کان کہاں استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کہاں استعمال ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے اعضاء گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں نیک بنا دے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں،
اگر بوڑھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کا بھی اثر ہمارے اندر ضرور آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا اختیار کرے اور اپنی نمازوں کو سیکھے، قرآن پاک کو سیکھے. قرآن پاک کو سیکھ کر ہم نمازوں کے اندر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک ایک حروف پر 100 نیکی ملے گی. یہ تبھی ہے کہ آدمی ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نماز کا اہتمام اور قرآن پاک ترتیب کے ساتھ نماز کے اندر پڑھیں گے، تب یہ فائدہ ہوگا. آج ہم دیکھیں ہم جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو کہاں سے فائدہ ہمیں ملے گا؟ تو ہم علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی نمازوں کو سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج جو امت پر جو حالات ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، اللہ ان حالات کو دور فرمائے، اور جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ ان کے کاروبار میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ابھی جہاں بھی جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا ہوا ہے، اللہ ان کو ان کے نقصان کے دور فرمائے اور اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے.